بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ تو پیش خدمت ہے درس قرآن۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ صدق اللہ العظیم۔ اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار دار، بہت بخشنے والی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے رہنے والے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت 41، 42 اور 43 ہیں۔ اس رجل مومن کی گفتگو جو سراسر ایمان و ایقان اور حق کی دعوت پر مبنی ہے۔ اکیلا بندہ پوری اپنی قوم کو بما وقت کے حاکم جابر سلطان فرعون، اس کی کابینہ اور سارے ہی قبطی لوگوں کو حق کی تلقین کرتے ہوئے جب اس نے دیکھا آل فرعون کے اس رجل مومن نے کہ میری بات کو یہ سرے سے لے نہیں رہے، ماننے کو قطعاً تیار نہیں، بلکہ معاملہ الٹ ہے کہ تو اکیلا کدھر جاتا ہے، ساری قوم کے ساتھ رہ۔ جنت و دوزخ کا آگے معاملہ وہ مانتے نہیں، اور عامت الناس کا یہی ہوتا ہے، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا چلے۔ لیکن انسان کی جرت، ہمت یہ ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، ہوا کی طرف نہیں۔ ہوائیں تو کہیں کا کہیں لے جائیں۔ اس کو حق سے دور کرنے کی جب ان کے اندر خواہش دیکھی تو پھر فیصلہ سنایا کہ عجیب بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے آگ میں جانے کی دعوت دے رہے ہو۔ میں رب العالمین کا قائل الہ واحد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور ساری قدرت، طاقت سب اس اکیلے کو، اقتدار، اختیار، مالک بھی ہے،
بادشاہ بھی ہے، سب چیزوں کا خالق بھی ہے، متصرف بھی ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، وقت کا حاکم فرعون ہے، یا تمہارے جو بنائے ہوئے بت ہیں ان میں بھی بڑی طاقت کوئی نہیں، میری کہانیاں ہیں، ذرا مجھے کوئی ایک دلیل تو بتاؤ۔ یہ بیچارے تو کسی کام کے نہیں بت۔ اور رہا فرعون کا معاملہ، وہ ہمارے جیسا ایک انسان، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ تو باپ کی سیٹ پر آ کر بادشاہ اور سلطنت اسے حاصل ہوئی، اس کی اکڑ میں ہے، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں۔ تم کس برتے پر مجھے بتوں کی عبادت کی تلقین کرتے ہو؟ یہ تو سراسر گمراہی اور جہالت اور نادانی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا اور آخرت کی کوئی چیز ان بیچارے بتوں کے اختیار میں ہے۔ نفع اور نقصان حقیقتاً صرف اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ روایات میں تصریح ہے کہ اللہ پاک اگر تجھے کوئی بلائی خیر نعمت دینا چاہے، سارا جہان روکنے پر تل جائے، تجھے وہ اللہ کی رحمت مل کر رہے گی، کوئی اس نعمت کو روک نہیں سکتا۔ اور جس کو رب روک لے، جس چیز کو، وہ عطا کوئی نہیں کر سکتا۔ دین حق سے مجھے پھیرنے کی تم کوشش میں ہو تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب نجات پائیں رب کے عذاب سے، اور یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کہ صاحب اقتدار اور غلبہ غالب ذات کو چھوڑ کر ہم مغلوب اور بے بس ہستیوں کو اپنا معبود بنا لیں۔ ان بتوں سے تو خود انسان افضل ہے۔ یہ بیچارے نہ بولتے، نہ کھاتے، نہ پیتے، اور تم کہتے ہو کہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا، آج بھی لوگ ہیں اور کئی کچے مسلمان بھی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، ہر جگہ ٹکرے مارنا، سجدے کرنا شروع کر دیتے، شاید یہیں سے ہماری بلائی وابستہ ہو۔ نہیں، یقین اللہ کی ذات پر ایمان کہلاتا ہے اور اس کو پکا ہونا چاہیے۔ اس رجل مومن نے یہی بات کہی ہے کہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، دنیا میں بھی ان بیچارے بتوں اور غیر اللہ کے پاس کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں۔ جس کو رب تندرستی دے وہ بیمار نہیں، اور جو چیز بیماری اس نے مقدر کر دی، اس کے کوئی بچاؤ اور آڑ نہیں۔ رہا آخرت کا معاملہ، وہاں تو اعلان ہوگا کہ لمن الملک اليوم، باقی لوگوں کو چھوڑو، جو دنیا میں بادشاہ تھے وہ بولو ان کی بادشاہی کہاں ہے، کوئی ہے آج بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، کوئی نہیں بولے گا۔ خود ہی باری تعالی شان و ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، ایک ذات سب پر غالب، دنیا میں بھی تھا لیکن تمہیں نظر نہیں آتا تھا، اسباب کے پردے تھے، اس جہان کی کچھ باتیں تھی، اب وہ بھی حق ہے، اب حقائق بالکل سامنے ہیں۔ تو اللہ ہی کی حکومت ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی، یہ بیچارے عارضی بادشاہ اور اس میں اترانے اکڑنے والے، یہ فرعون صرف اس وقت سب گردنیں جھکائے ہوں گے۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں دوزخ سے بچانا ان کے بس میں کیا ہوگا، دنیا کا ایک ذرہ اپنے اختیار میں نہیں رکھتے۔ ذات وہ کہ مردنا الی اللہ، کتنی پیاری بات اس ایمان والے نے ایمان کی کہی ہے کہ معاملہ موت پر ختم نہیں، قیامت کے روز ہمیں سب نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔ تو سب سے زیادہ خطرناک اور بدترین حالت کسی انسان کی یہی ہوگی
کہ ان المسرفین، وہ حد کو عبور کر لے، دائرے کو توڑ دے، عبادت صرف رب کی، وہ یہ بات مانے نہ اور مخلوق سے منسوب کرے الوہیت کو کہ میرا رب فلاں ہے اور فلاں ہے، جس نے پیدا کیا زمین و آسمان اور تجھے اور تیری ساری وابستہ نعمتوں کو، ہر ذرے اور کل کائنات کا خالق صرف اللہ ہو، اور تو غیر کو مانے تو وہ تجھے نفع نہیں دے گی بات، بلکہ سب سے بڑا نقصان تیرا یہی ہے بندے کہ تو اتنی بڑی جہالت میں، بے علمی میں اور نادانی میں گھس جائے کہ رب کو چھوڑ دے اور غیر رب کو رب بنا لے، نتیجہ یہ ہو کہ ہم اصحاب النار، ان کا فیصلہ رب نے آج سنایا ہوا ہے اور کل لاگو کر دے گا، اور اس کو فیصلے سے روکنے والی کوئی طاقت ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی۔ اور ہمارے مسلمان ہو کر اور کئی نمازی، ایک دوست بتا رہے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی رب نے سارے بخش دینا، رب کا بھی بگڑ گئے، سارے کافر بھی انہیں جنت میں باڑ لے تو تو کی کرے، وہ قدرت تو رکھتا ہے لیکن اس نے جو وعدہ کیا وہی سنائی، وہ پھر ساری جھوٹی ہے۔ ادھر کہتا ہے میرا قرآن پر ایمان ہے، یہ رب کا فرمان ہے، تو رب نے تو یہ فرمایا ہے فیصلہ ایمان اور کفر کا سب سے بڑا اور پہلا ہے کہ کوئی کافر میری جنت میں داخل ہونے کا اہل نہیں، اور کوئی مومن ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو نہیں سکتا، یہ رب کا فیصلہ ہے، کسی بندے کا، کسی انسان مخلوق کا نہیں، اور اس کو دہرایا گیا ہے، ایک دو جگہ نہیں، بیسیوں سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، کفر پر مرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بوڑھے اور محسن چچا کو آخری طور پر یہ تلقین نہ کرتے کہ ابو طالب حضرت علی کے والد، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، لیکن ابو جہل اس کے وہ پرانے کھونک دوست وہ ساتھ بیٹھے تھے کہ مرتے ہوئے کہیں کلمہ نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چچا صرف اتنا ہی کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیری سفارش تو میں کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، انہوں نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ تو مجھے گھر سے نکالا ہے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہو اور یوں کرتے ہو، ایک رب کو مانتے ہو، چلے جاؤ، لیکن میں تیرے حق میں ہمیشہ بخشش کی دعا کروں گا، اور کرتے بھی رہے۔ اور جب وہ عازر کفر اور شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ پاک نے منع فرما دیا، اور قیامت میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کفر پر مرنے والے اپنے باپ کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، اجازت نہیں ہوگی، وہاں سفارش اس کے حق میں ہے جس کے بارے میں اللہ اجازت دے، اور اجازت کے لیے اللہ نے شرط ایمان کی رکھی ہے، جو شخص کفر پر مر جائے، قطعی فیصلہ اسلام کا، سب مسلمان اہل علم کا یہی ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں، یا اللہ انہوں بخش دے، مرا کفر میں ہے، شرک میں، اور ہم کہیں کہ یا اللہ انہوں دوزخ میں نہ ڈالنا، تو یہ تو دعا ہی غلط ہے۔ کیوں کہ رب نے کہا ہوا ہے کہ کفر پر مرے گا تو دوزخ میں جائے گا، یہاں بھی یہی لفظ ہے ان المسرفین ہم اصحاب النار۔ بڑی دعا اور اہم ترین ہر مومن کی یہی ہے کہ یا اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان کی حالت میں حاضری ہو تیرے سامنے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہماری دینی دنیاوی سب پریشانیوں کو دور فرما، ہر نوع کی رحمتیں، برکتیں، عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب سے بڑی عزت اور مومن کا تاج کلمہ ہے، اس کی کثرت نصیب فرما۔
تلقین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست انداز سے بارہا ارشاد فرمایا کہ کثرت سے تم اس پاک کلمے کو پڑھا کرو، تمہاری زبان پہ چڑھ جائے گا، موت کے وقت بھی یاد آئے گا۔ اللہ پاک ایمان والی حالت میں دنیا میں جتنی ہماری زندگی ہے ایمان عمل صالح والی گزارنے کی توفیق فرمائے اور اسی ایمان پہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ایمان کی حالت میں آج تک اور تا قیامت اہل ایمان یا اللہ سب کی بخشش ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتہ۔ ناظرین و حاضرین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ المومن کی آیات مبارکہ 41 تا 43 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی روزانہ کے حساب سے ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ